بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا وُجُوبُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مُقْتَضَى آیَةِ الْوُضُوءِ۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ کیفیت وضو کے چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہے، سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، اس پر دلیل ہم نے کہا آیت مجیدہ۔ پھر بات آ گئی کہ جس وجہ کا ذکر ہے آیت میں تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اس وجہ کی حد کیا ہے وہ بھی بیان ہو گئی دلیل کے ساتھ۔ یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، نقص نیچے سے اوپر کی طرف دھونا جائز نہیں۔ یہ بات چہرے کی حد تک مکمل ہو گئی۔ ابھی جو باتیں رہتی ہیں وہ یہ ہو گئی کہ یہ جو ہاتھ دھونے کی مقدار ہے مرفق سے لے کر انگلیوں تک، ایک تو ہمیں اس پر دلیل چاہیے، اور دوسرا اس ہاتھ دھونے کی کیفیت میں بئی معنی کہ مرفق کوہنی سے دھوتے ہوئے انگلیوں کی طرف آنا ہے، اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ انگلیوں سے کوہنی کی طرف یعنی یوں کر کے الٹا اس طرح دھونا یہ درست نہیں، ہمیں ان سب پر دلیلیں درکار ہیں۔ نحن ابناء الدلیل، آیت اللہ ایروانی۔ مجھے ذاتی طور پر یہ کتاب میں نے تو خیر دیکھی بھی ابھی بہت پسند ہے یہ کہ اتنے آسان اور مختصر انداز میں حکم دلیل شاید کوئی اور کتاب فی الحال میرے علم میں کم از کم ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی آسان، ایک تو کوئی عبارت میں پیچیدگیاں نہیں ہیں کسی قسم کی، اور نہ ہی کوئی ادلہ کی بھرمار ہے، اور نہ پھر کیل و کال کے فلاں نے یہ کہا ہم اس کو رد کرتے ہیں فلاں نے نہیں، بالکل ترتیب کے ساتھ، اور انشاءاللہ انسان میں ذوق پیدا ہو جائے گا، اور پھر جب خارج میں ہم جائیں گے تو بڑی آسانی ہوگی۔ خوب، ہم شروع کر رہے ہیں اپنی بات۔ اما وجوب غسل الیدین بالمقدار المذکور، کہا گیا کہ ہاتھوں کو دھونا ہے مرفق سے انگلیوں کے سیرے تک۔ یہ جو مقدار ہے کہ مرفق سے لے کر یہاں تک، اس پر کوئی دلیل فرماتے ہیں وہی آیت جس میں تھا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ید کو ہاتھ کو دھونا ہے کتنے تک، اس کی مقدار کتنا، چونکہ یہ والا خالی اتنا حصہ ہو یہ بھی ید ہے جہاں سے بھی ید ہے، تو قرآن نے خود بتا دیا مرفق سے لے کر یہاں تک یہ والا ایریا ید ہے۔ مقتدر خوب، اب توجہ فرمانی ہے۔ اما عدم جواز النقص فیہما، اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مرفق یعنی کوہنی سے انگلیوں کی طرف یوں کر کے دھونا ہے، نقص جائز نہیں، یعنی ادھر سے دھوتے ہوئے ادھر یوں کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس پر ہمیں دلیل چاہیے کہ کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھونا ہے، انگلیوں سے کوہنی کی طرف نہیں دھونا، اس پر دلیل۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں فَقَادَ أَن يَسِيرَ مِن شِعَارِ الشِّيَعَةِ، قریب ہے کہ اصلا یہ علامات شیعہ میں سے ہو، یعنی تشیع کی علامات میں سے یہ ہے
کہ یہ ہاتھوں کو کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف دھوتے ہیں۔ وَلَمْ يُنْسَبِ الْخِلَافِ إِلَّا إِلَى الْمُرْتَضَى وَابْنِ ادریس، سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانتصار اور ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کتاب سرائر، ان دو بزرگوار کے علاوہ کسی شیعہ عالم کی طرف اختلاف کی نسبت نہیں دی گئی کہ جس نے اس کونی سے انگلیوں کی طرف دھونے والے حکم میں اختلاف کیا ہو۔ فقط ان دو کی طرف یوں سب نسبت دی جاتی ہے کہ شاید یہ انگلیوں سے اوپر کی طرف دھونا بھی جائز سمجھتے ہیں، ورنہ سب کا اتفاق ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ ذَلِكَ، چلو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ شعار شیعہ ہے، علامات شیعہ میں سے شیعہ سے کرتے ہیں، چلو اس کو چھوڑو۔ فرماتے ہیں وہ روایات، جن روایات میں کیفیت وضو کو بیان کیا گیا کہ معصوم نے وضو کرنا سکھایا، سمجھایا کہ وضو کیسے ہوتا ہے، اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھونا ہے۔ کیسے؟ یمکن استفادۃ ذالکا سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوہنی سے انگلی کی طرف دھونا ہے، انگلی سے کوہنی کی طرف نہیں جانا۔ ہم اس حکم کو سمجھ سکتے ہیں من بعض الاخبار البیانیہ، یعنی ان روایات سے کہ جو اس وضو کے انداز کو، کیفیت کو بیان کر رہی ہیں۔ مثلا روایت میں کہا گیا کہ امام نے ایک برتن منگایا اور اس برتن میں پانی تھا، اس میں پھر ہوا کیا؟ ثم غمس کفہ الیسری، امام نے اپنا ہاتھ یعنی بایاں ہاتھ اس پانی میں ڈالا، فغرف بہا غرفہ، اور پھر اس میں سے ایک چلو پانی کا لیا، فافرغ علی ذراعہ الیمنی، امام نے اس پانی کو اپنے دائیں بازو پر، ذراع اب یہ پورا ایریا ہو گیا، اس ہاتھ پر ڈالا، فغسل بہا، اور امام نے اس کے ساتھ دھویا، ذراعہ من المرفق الی الکف، یہ دلیل ہے، امام نے مرفق یعنی کوہنی سے ہتھیلی کی طرف یعنی پانی ڈال کے یوں کر کے امام نے دھویا، لا یردھا الی المرفق، دوبارہ یعنی ہاتھ کو انگلیوں سے یا کف سے، ہتھیلی سے واپس رد نہیں کرتے تھے۔ غور کر رہے ہیں کہ جو راوی نے امام کا طریقہ وضو بتایا اس میں یہی کہا کہ امام کیا کرتے تھے، کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھوتے تھے، اس کو واپس نہیں پلٹاتے تھے۔ فَإِنَّ التَّأْكِيدَ عَلَىٰ عَدَمِ الرَّدِّ، یہ جو باقاعدہ راوی نے بیان کیا کہ لا یردھا الی المرفق، امام ہاتھ کو دوبارہ انگلیوں سے مرفق کی طرف یوں کر کے نہیں پلٹاتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے چونکہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ یمکن ان یستفاد منہ ذلک، اس سے ہم یہی سمجھیں کیا کہ بس مرفق سے انگلیوں کی طرف دھونا جائز ہے، ناقص انگلیوں سے مرفق کی طرف جائز نہیں ہے، چونکہ اس روایت میں دو باتیں کہیں، ایک تو کہا فغسل بہا ذراعہ من المرفق الی الکف، ایک بات کی، پھر ہے کہ آگے سپیشل تاکید کی کہ لا یردھا الی المرفق، کہ دوبارہ مرفق کی طرف رد نہیں کرتے تھے، یہ تاکید بتاتی ہے کہ بس مرفق سے اصابع کی طرف دھونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہماری طرف سے دلیل۔ وَإِذَا قِيلَ، ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے، یہ اشکال کرے کہ جناب بے شک یہ حدیث ہے، لیکن حدیث جب قرآن کے مقابل میں آئے گی پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں؟ قرآن فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں،
اگر تک کا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ید کو دھونا ہے اور دھوتے ہوئے چلے جانا ہے کوہنی تک. ایک ہوتا ہے کوہنیوں سمیت، ایک ہوتا ہے کوہنیوں تک. اب اس کو غور کرنا ہے، اس معنی کو سمجھنا ہے کہ آیا یہ الہ انتہا کو بتا رہا ہے کہ یہ ید جو ہم نے دھونا ہے یہ انتہا بتا رہا ہے کہ یہاں سے دھوتے ہوئے کوہنیوں تک جانا ہے، یا الہ بمعنی ما کے ہے یعنی کوہنیوں سمیت. اب اس غور کرنا ہے. وَإِذَا قِيلَ اگر یہ کہا جائے، یہ اشکال ہو کہ ان الآیت الکریمہ کہ یہ آیت مجیدہ کہتی ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس میں الہ کی بات ہے، الدالۃ علی شرعیت النقص، یہ إِلَى الْمَرَافِقِ دلالت کرتا ہے کہ ہاتھ کو اگر تک کا معنی کریں گے اردو میں تو اس کا مطلب ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، یعنی یہاں سے دھوتے ہوئے کوہنیوں تک پہنچ جائیں. بس اگر یہ مراد جب آیت کہہ رہی ہے فَيُتْرَهُ مَا خَالَفَهَا، پھر جو دلیل بھی ہو، جو حدیث بھی ہو، جو آیت کے مخالف ہوگی اس پر تو عمل نہیں ہوگا. جب قرآن کہتے ہیں إِلَى الْمَرَافِقِ تو پھر حدیث جو بھی ہو اس کو قابل عمل نہیں ہے. کان الجواب فرماتے ہیں نا، اس کا جواب یہ ہے اشکال کا کہ ان ھذا یتم لو کان الجار متعلقا بفغسلوا، لطف لینا ہے، ایدیکم الی المرافق، اس الی المرافق آیا اس جار مجرور کا تعلق فغسلو سے ہے یا اس جار مجرور کا تعلق ایدیہ سے ہے؟ اگر ہو تعلق فغسلو سے پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فغسلو تم دھو چہرے کو، ہاتھوں کو، فغسلو الی یعنی فغسلو الی المرافق ہاتھوں کو کوہنیوں تک، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن یہاں اس الی المرافق کا تعلق فغسلو سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایدی سے آئے. وہ کیسے کہ ید، یہ اتنا حصہ یہ بھی ید ہے، تھوڑا سا یہاں آ جاؤ یہ بھی ید ہے، پیچھے بھی ید ہے، تو یہاں در حقیقت الی المرافق ید کی حد بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہاتھوں کو دھونا ہے ان ہاتھوں کو دھونے کی مقدار کیا ہے، ہاتھوں کو کتنا دھونا ہے. بالکل ترتیب سنیں، یعنی الی المرافق در حقیقت ید کی مقدار کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ فغسلو میں غاسل کی. جواب فرماتے ہیں ان ھذا یتم، آپ کا یہ اشکال تام تھا، درست تھا. لو کان الجار یعنی اگر الی المرافق یہ متعلق ہوتا فغسلو کا، ٹھیک ہے جی، لیکون تحدیدا لنہایت الغسل، تاکہ ہم کہتے ہیں کہ جناب الی المرافق کا تعلق فغسلو سے ہے اور یہاں غاسل یعنی ہاتھ کو دھونے کی حد بیان کی جا رہی ہے کہ ہاتھ کو دھوتے ہوئے کہاں تک دھو، وہاں تک، پھر تو بات تھی ٹھیک. دون ما لو کون قیدا لایدیکم، لیکن اگر الی المرافق کا تعلق فغسلو میں کے ساتھ نہ ہو، غاسل کی حد نہ ہو، بلکہ الی المرافق در حقیقت ایدیکم کی ید کی قید ہے کہ بھئی ہاتھ کو دھونا ہے تو اس ہاتھ کی مقدار کیا ہے. جب اس کو بیان کر رہا ہے پھر اشکال وارد نہیں ہوتا. کیوں؟ حیث ان الید لہا اطلاقات متعددہ، خالی اس یعنی یہ جو کف دست ہے اس کو بھی ید کہتے ہیں، یہاں سے بھی ید ہوتا ہے، اور بعض یعنی کندھے سے ہو تو بھی کہتے ہیں فلاں نے فلاں پر ہاتھ اٹھایا، ید کی اطلاقات کثیر ہیں. وَيُرَادُ بِذِكْرِ لفظ اِلَىٰ، ایدیکم کے بعد جو الی المرافق ہے، الی کے ذریعے در حقیقت بیان کی جا رہی ہے
تحدید المقدار الواجب غسلہ منہا، کہ ہاتھ کو دھونا واجب ہے، لیکن اس ہاتھ کی کتنی مقدار کو دھونا واجب ہے؟ الی المرافق نے اس ید کی حد کو بیان کیا، مقدار کو، کہ ید کو جو دھونا ہے اس کی مقدار کیا ہے، وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا نظیر ما لوکیل، اگر کوئی بندہ کسی کارگر کو کہے اسبغ الجدار الی الساق، یہ میری دیوار ہے، اس دیوار کو چھت تک رنگ کرنا ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ دیوار چھت سمیت ہے، یعنی مقدار کیا ہے رنگ کرنے کی، یہ دیواریں اور چھت دونوں کرنی ہیں، مراد اس کی یہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ، اور یہی جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مرفق سے انگلیوں کی طرف دھونا ہے، ناقص انگلیوں سے مرفق کی طرف نہیں جانا، مرفق کی طرف، فرماتے ہیں ان التعلق لو کان بالفعل، ایک اور دلیل کہ اگر اس الی المرافق کا تعلق فعل فغسلوا سے ہوتا، یعنی اس غسل کے لیے یہ ہوتا کہ بھئی کہاں تک دھونا ہے، اگر اس سے ہوتا یلزم دلالت الآیت الکریمہ، تو لازم تھا کہ پھر آیت کیا کہے، علی وجوب النقص، اگر اس الی المرافق کا تعلق فغسلوا کے ساتھ ہوتا تو ہمیں قائل ہونا پڑتا کہ ہاتھوں کو دھونا واجب ہے، کہاں سے؟ یہاں سے دھوتے ہوئے مرفق کی طرف جائیں، کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیا فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ید کو دھوتے ہوئے، یعنی الٹا اس طرح دھوئیں، کیونکہ پھر اس کو واجب پر دات ہوتی۔ وَالْحَالَ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَكُنْ مِذَا، جبکہ کوئی بھی اسی کا قائل ہے، بس کسی کا بھی اس کا قائل نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ الی المرافق کا تعلق فغسلوا سے نہیں بلکہ ایدیکم ید کی مقدار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور حکم آپ نے بیان کیا کہ دائیں ہاتھ کو پہلے اور بائیں ہاتھ کو بعد میں، فرماتے ہیں اما اللزوم و تقدیم الیمنا، جہاں تک ہے کہ دائیں ہاتھ کو پہلے اور بائیں کو بعد میں دھویا جائے، دلیل فمتسالم علیہ، ایک تو اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، ایک نمبر دو وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صحیح منصور ابن حازم، روایت صحیح منصور بن حازم کی امام صادق علیہ السلام سے، اچھا کیسے جی؟ الرجل یتوضأ، کہ ایک شخص وضو کر رہا تھا، فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ، وہ دائیں سے پہلے بائیں سے ابتدا کر رہا تھا، یعنی پہلے وہ بائیں ہاتھ کو دھوتا بعد میں دائیں کو۔ امام نے فرمایا یغسل الیمین، کہ بھائی دائیں کو دھو، وَيُعِيدُ الْيَسَارِ، اور بائیں کا اعادہ کر، یعنی دوبارہ بعد میں اس کو دھو۔ خوب، یہ ایک روایت ہے، کچھ اور روایات بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو بات طے ہو گئی کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پہلے نہیں دھونا، چونکہ امام نے فرمایا نا یغسل الیمین، کہ یمین کو دھوئے، وَيُعِيدُ الْيَسَارِ، جس کو پہلے دھو چکا تھا اس کا اعادہ کرے، یعنی اس کو بعد میں دھوئے، یہ تو ہو گیا طے۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی بندہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا دھوتا ہے مقارنت، تو آیا یہ بھی غلط ہے؟ یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ بائیں کو دائیں سے پہلے نہیں دھونا، یہ بات تو قبول ہو گئی، لیکن آیا اکٹھے دھونا بھی غلط ہے؟ فرماتے ہیں وَالرِّوَایَةُ الْمَذْکُورَةُ وَغَیْرُهَا لَا تَدُلُّ، چاہے یہ روایت ہو یا دیگر، دلالت نہیں کرتی عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْمُقَارَنَةِ،
ان امکانات کہ اگر امکان ہو اور ایک بندہ دونوں ہاتھوں کو بیک وقت اکٹھا دھوتا ہے، آیا یہ بھی ممنوع ہے؟ اس من پر نہ اس روایت کی دلالت ہے، یہ روایت بھی اتنا بتاتی ہے کہ یسار کو یمین سے پہلے نہیں دھونا، مقارنت سے من پر دلالت نہ اس کی ہے نہ دیگر روایات کی ہے۔ ہو ختم ہوگی بات، وجہ کی بحث بھی مکمل، اور ایدیکم ہاتھوں کی بھی۔ اب ایک اگلی بحث آ گئی کہ یہ جو سر کا مسح ہے اس پر دو حکم بیان ہوئے۔ نمبر ایک کہ سر کے اگلے حصے کا مسح کیا جائے، ایک یہ بیان ہوا، اور دوسرا یہ بیان ہوا کہ اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، بس مقدار مسمى، یعنی اتنا مسح کرو کہ کہا جا سکے کہ اس نے سر کا مسح کیا ہے، بس یہی کافی ہے، اس میں مسح صادق آ جائے کافی ہے۔ ان دو باتوں پر ہمیں دلیل چاہیے، یعنی ایک اس بات پر دلیل چاہیے کہ سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا ہے حتماً، اور دوسرا اس بات پر دلیل چاہیے کہ مسمى مسح کافی ہے۔ شیخ صاحب دونوں پر دلیلیں دیتے ہیں، فرماتے ہیں اما لزوم المسح علی مقدم الراس، جہاں تک یہ بات ہے کہ سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے، فمتسالم علیہ ایضاً، ایک تو اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اگلے حصے کا ہی کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ جواز المسح کیف اتفق، اگرچہ آیت مجیدہ میں تو یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگلے حصے کا ہو، پچھلے حصے کا ہو، دائیں حصے کا ہو، بائیں حصے کا ہو، اس کا کوئی ذکر۔ آیت کا اطلاق تو یہ کہتا ہے کہ سر کا مسح ہونا چاہیے، کیف اتفق، جیسے بھی ہو جائے۔ درست ہے آیت مطلق ہے، آیت میں سر کے اگلے حصے کا ذکر نہیں ہے، الا ان، مگر چونکہ ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے محمد بن مسلم کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ جو اس مطلق اطلاق کی مقید بنے گی۔ وہ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا مسح الراس علی مقدمہ، کہ سر کا مسح اس کے اگلے حصے پر ہو۔ قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، یہ ہو گیا مطلق، امام نے فرمایا کہ اگلے حصے کا، یہ اس کی بن جائے گی مقید، دلت تقیید۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پس سر کے اگلے حصے کا ہی مسح کرنا ہے۔ آگے ایک سوال مقدر کا جواب فرماتے ہیں وَالرِّوَایَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْمُؤَخَّرِ، جناب کچھ روایات ایسی بھی موجود ہیں کہ جو سر کے پچھلے حصے کے مسح کے بھی جواز پر دلالت کرتی ہیں، کہ ضروری نہیں کہ سر کے اگلے حصے پر مسح کرو، پچھلے حصے پر بھی ہو جائے، جائز ہے۔ فرماتے ہیں لا بد من حمل علی التقیہ، یقیناً ان روایات کو یا حمل بر تکیہ کرنا ہوگا، یا پھر او غیر ذالک، یا کوئی اور وہ ڈھونڈنی ہوگی۔ کیوں؟ بعد ہجران الاصحاب، ہاجرہ یا ہجران کہتے ہیں اعراض کو، چونکہ علماء کرام نے ان روایات کے مضمون سے اعراض کیا ہے، ان روایات کو قبول نہیں کیا جو سر کے پچھلے حصے کے مسح کو بھی کافی سمجھتی ہیں۔ وعدم فتویٰ احد علی طب، کیا اور کسی بزرگ نے بھی ان روایات کے مطابق، جب علماء نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا اور ان سے اعراض کیا، تو یقیناً ہم ان روایات کو پھر تکیہ پر حمل کریں گے یا کسی اور چیز پر۔ ختم۔ اگلی بات، آپ نے پیچھے حکم بیان یہ کیا کہ سر کے مسح کے لیے مسمى کافی ہے، کوئی مقدار اس کی خاص بیان نہیں ہوئی کہ اتنی لمبائی اتنی چوڑائی نہیں، بس اتنا کرو کہ کہا جا سکے کہ اس نے مسح کیا ہے۔ اس پر دلیل فرماتے ہیں اما کفایت المسمى، مسمى مسح کا کافی ہونا، دلیل
فیکفی لإثباتہ اطلاق الآیت الکریمہ، وہی آیت مجیدہ جس نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب ہم اگر تھوڑا سا بھی کر دیں تو مس صادق آ جاتا ہے۔ اطلاق کیا؟ فَإِنَّ ذِكْرَ الْبَاء، چونکہ اس میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، رؤوس پر با ہے، يَدُلُّ کہ ان الواجبات مسح بعض الراس، کس کا مطلب ہے؟ سر کے کچھ حصے کا، ایک جز کا، بعضیت، اور بعضیت کے معنی میں بھی آتی ہے، تو ایک جز کا کرنا ہے تو بجے ہی کافی ہے۔ حیثو لم یقید، چونکہ اگر ہم اس کو یوں نہ کہتے فیثبت الاطلاق، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انّا سیّۃ زرارہ و بکیر، دو روایات ہمارے پاس ہیں، دونوں سیّح، ایک زرارہ کی ایک بکیر کی۔ عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اذا مسحت بشیء من راسک، کہ اگر آپ اپنے سر میں سے کچھ حصے کا مسح کر لیں، او بشیء من قدمیک، یا اپنے قدموں میں سے، پاؤں میں سے کچھ حصے کا، ما بین قابیک الی اطراف الاصابع، اور دونوں پاؤں کی جو قاب کہتے ہیں اوٹی جگہ ٹخنوں، یعنی وہ جو جوڑ ہوتا ہے اس تھوڑی آگے کر کے، وہاں سے لے کر اصابع انگلیوں کے سرے تک، ان میں سے کچھ کا بھی کر لیں، فقد اجزا کا، بس یہی تیرے لیے کافی ہے، وغیرہ واضحتن، اور اس کے علاوہ خوب اور بھی روایات اس پر داد کرتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ واضح ہو گیا کہ مسمى مس کافی۔ وما اوفما علیہ بعض العامہ، وہ جو بعض غیر شیعہ حضرات اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ نہیں جناب من مسح تمام الراس، سارے سر کا مسح کرو، حتی الاذنین، حتیٰ کہ کانوں کا وہ دھو کے کوئی اس قسم کا یوں کرتے ہیں اور پھر کانوں میں انگلیاں مارتے ہیں، فرماتے ہیں لا دلیل علیہ، سارے سر کا مسح کرنا حتیٰ کہ پھر کانوں میں بھی اس کو شامل کرنا، فرماتے ہیں اس پر ہمارے پاس کوئی اس کے وجوب پر دلیل موجود نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔